وضو کی سنتیں۔ بسم اللہ پڑھنا۔ وضو شروع کرتے وقت 3 مرتبہ ہاتھوں کا دھونا، چہرہ دھونے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ بائیں ہاتھ سے ناک کے پانی جھاڑنا۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور جھاڑا، پھر اپنے چہرے مبارک کو 3 مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری 164۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ حدیث میں ہے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا ہے، مگر روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا۔ ترمذی 788۔ کلی کرنے میں مبالغہ کا مطلب ہے کہ پانی کو منہ میں اچھی طرح گھمانا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کا مطلب ہے کہ پانی تو ناک کی جڑ تک پہنچا دینا۔ ایک ہی چلو سے منہ اور ناک میں پانی چڑھانا، آدھے سے کلی کرنا اور آدھے سے ناک میں پانی چڑھانا، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کی صفائی بھی کرنا ہے۔ وضو کے وقت مسواک کرنا۔ حدیث میں ہے اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر وضو کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بخاری 887۔ چہرہ دھوتے وقت گھنی داڑھی کا خلال کرنا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران وضو اپنی داڑھی مبارکہ کو خلال کیا کرتے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا۔ صحیح بخاری 159، صحیح مسلم 561۔ پہلے دائیں ہاتھ کو کونی تک، پھر بائیں ہاتھ کو کونی تک 3 مرتبہ دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ سر کے مسح کا طریقہ۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کی ابتدائی حصے سے شروع کر کے گردن گدی کے آخر تک لے جا کر پھر ابتدائی سر تک دونوں ہاتھوں کو واپس لے آنا جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ گردن کے مسح کے لیے علیحدہ پانی لینا یا علیحدہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ سر کا مسح کرنا گدی کے آخر تک ہی جس میں گردن شامل ہے۔ کانوں کا مسح کرنا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے اندر سے دونوں شہادت کی انگلیوں کے ساتھ اور باہر کا انگوٹھوں کو کے ساتھ مسح کیا۔ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کی مسح سے فراغت کے بعد اسی پانی سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کا تعلق اس سر سے ہے جس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کرنے کے بعد 3 مرتبہ ٹخنوں تک اپنے پیر کو دھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو 3 بار دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کونوں تک 3 بار دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پیروں کو ٹخنوں تک 3 بار دھویا۔ بخاری 159، کتاب الوضو، مسلم 561۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ حدیث میں ہے کہ وضو اچھی طرح کریں اور انگلیوں کو خلال کریں۔ ابو داؤد 142، نسائی 114۔ دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی ہاتھ دھوتے وقت پہلے دائیں ہاتھ سے اور پاؤں دھوتے وقت پہلے دائیں پاؤں سے شروع کرنا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے، حتیٰ کہ جوتا پہننا اور طہارت وغیرہ بھی۔ بخاری 168۔ چہرہ دھونا۔ ہاتھ اور دونوں پاؤں دھوتے وقت 1 دفعہ سے زیادہ 3 دفعہ پانی استعمال کرنا۔ وضو کے بعد کلمات شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
فائدہ: وضو کے بعد جو شخص ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے اس کی مرضی جنت میں داخل ہو۔ صحیح مسلم 576۔ گھر میں وضو کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا کے اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض صلاۃ کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ قدم سے گناہ گرتے ہیں اور دوسرے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم 1511۔ پانی کے ساتھ یا بعد میں ہر اعضاء پر اچھی طرح سے ہاتھ گھمانا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پانی زیادہ استعمال نہ کرنا: بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد 92۔ مد تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے دھونے میں فرض کی حد سے تجاوز کرنا: مسلم شریف میں ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا، ہاتھ کونوں کے اوپر کندھوں سے نیچے تک اور پاؤں پنڈلیوں تک دھوئے، پھر کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا تھا۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میرے اس وضو جیسے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی جس میں اس نے اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری 159۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ جناب عقبہ بن عمیر کی حدیث میں ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔